औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जब भी कोई ईद या छोटी ईद या बड़ी ईद आती है तो जहाँ ये एक खुशी का मौका होता है, साथ साथ जो है वो रुयत हलाल का मामला भी पेश आने लगता है और उसके हवाले से कई सवालात जो है वो उठ खड़े होते हैं। ऐसे में जो पहला एतराज़ या पहला सवाल ये होता है कि क्या जो कैलेंडर साइंस ने बता दिया उसको फॉलो करने में क्या हर्ज की बात है। और दूसरा मसला ये पेश आता है कि पूरी दुनिया में एक टाइम पे या सऊदी अरब के साथ ईद करने में क्या मामला है, क्या मसला है। तो इस हवाले से बाज़ चीज़ें इन दोनों पहलुओं से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि जो शरीयत ने इस हवाले से जो ज़ाब्ता दिया है ईद करने का या रमज़ान को शुरू करने का, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फ़अफ़्तिरू फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़सूमू सलासीना यौमन। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब तुम चाँद को देखो तो रोज़ा रखना शुरू कर दो, यानी रमज़ान का आगाज़ करो, और जब तुम चाँद को देखो तो तुम जो है वो ईद कर लो। 29 को चाँद नज़र ना आए तो तुम 30 रोज़े पूरे कर लो। और एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हम जो है वो उम्मी कौम हैं, हम जो है वो हिसाब नहीं करते। जो रोज़े हैं या वो 29, जो महीना है वो या 29 दिन का होगा या वो 30 दिन का होगा। तो जो पहला एतराज़ या पहला सवाल होता है वो ये है कि साइंस के साथ चलने में क्या मज़ायका है। तो इस हवाले से बात समझने की ये है कि जब साइंस एक मामले में वाज़े तौर पे कोई फ़ैसला देती है तो उसको मानना चाहिए। चाँद के हवाले से अगर साइंस कोई वाज़े बात करती है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी महीने चाँद के हवाले से जो साइंस है वो कहती है कि चाँद नज़र आ भी सकता है और नज़र नहीं भी आ सकता, तो ऐसे मौके पे हमें रुयत को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी मकसद ये है कि सम टाइम जो प्रायोरिटी होगी साइंसी जो आलात हैं उनको प्रायोरिटी होगी या साइंसी नज़रियात को प्रायोरिटी होगी, और सम टाइम जो है वो जो रुयत है, इंसानी आँख की रुयत है, उसको तरजीह हासिल होगी। वो इस तरह होगी कि मिसाल के तौर पे चाँद के बारे में जो रूल है वो ये है कि महीना तब शुरू होता है जब जिस शाम गुरूब आफ़ताब के बाद चाँद जो है वो फ़लक पे मौजूद हो और वो नज़र आ जाए, तब जो है वो महीने का आगाज़ होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि चाँद की पैदाइश के साथ ही में भी जो है वो महीने का आगाज़ हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। चाँद की पैदाइश वो अलग चीज़ है और चाँद का नज़र आना वो एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर जो है वो, और इसके हवाले से साइंसदान ये कहते हैं कि कम व बेश चाँद अगर 17, 18, 19 घंटों का होगा तो वो जो है वो नज़र आने के काबिल होगा, उसको जो है वो इंसानी आँख देख सकती है। अगर इससे कम होगा, 5-6 घंटों का, 10 घंटों का होगा, तो गुरूब आफ़ताब के बाद वो चाँद नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर 7 बजे गुरूब आफ़ताब होना हो और चाँद की जो बर्थ है, चाँद की जो पैदाइश है, वो दिन को 12 बजे हो, दिन को 12 बजे पैदाइश हुई और शाम को 7 बजे सूरज ग़रूब हुआ, तो अब जो है सूरज ग़रूब होने के वक्त जो चाँद की उम्र होगी वो 7 घंटे होगी। इसका मतलब ये है कि जब सूरज ग़रूब होगा तो वो जो चाँद है वो इंसानी आँख को नज़र नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत में अगर मिसाल के तौर पे सूरज ग़रूब होने के वक्त चाँद की उम्र 7 घंटे थी और उस वक्त इस तरह के चाँद को किसी ने देखने का जो है वो गवाही दे दी, तो ऐसी गवाही को नाकाबिले कबूल समझा जाएगा, क्योंकि साइंस ने यह बताया था कि इतनी उम्र का चाँद हमें नज़र नहीं आता। तो ऐसी जगह पे साइंस को प्रायोरिटी हासिल होगी और हम ऐसी गवाही को तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसे शख्स को या तो कोई गलतफहमी हो गई है या वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे मौके पे मिसाल के तौर पे अगर चाँद जो है वो 12 बजे पैदा हुआ है और 7 बजे जो है वो सूरज ग़रूब हो रहा है, तो ऐसे मौके पे हम साइंस को तरजीह देंगे और ऐसी गवाही को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे अगर जो चाँद की बर्थ है, चाँद की पैदाइश है, वो दिन की 12 बजे की बजाय रात को 12 बजे हुई है, तो अब यूँ होगा कि जब रात को चाँद की पैदाइश हुई तो अगले दिन जब सूरज ग़रूब होगा, रात को 12 बजे चाँद की पैदाइश हुई तो दोपहर को 12 बजे उस चाँद की उम्र 12 घंटे हो जाएगी, और शाम को जब 7 बजे सूरज ग़रूब होगा तो 7 घंटे मज़ीद ऐड कर लें तो 12 और 7 19 घंटे। इतनी उम्र का चाँद जो है वो इंसानी आँख को सम टाइम नज़र आ भी सकता है और नज़र नहीं भी आ सकता। तो अगर इस तरह का चाँद होगा जिसमें साइंस जो है वो क़तई तौर पे कोई बात नहीं बताती, तो ऐसे मौके पे हम जो इंसानी रोयत है, इंसानी आँख है, उसको
ترجیح دیں گے، اور اگر جو ہے وہ انسانی آنکھ ایسے چاند کو دیکھ لیتی ہے تو ہم عید کریں گے یا رمضان کا آغاز کریں گے۔ اگر انسانی آنکھ کو اس طرح کا چاند نظر نہیں آتا تو ہم جو ہے وہ عید یا رمضان کا آغاز نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سائنس کا اور اسلام کا باہمی کوئی کلیش نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ساتھ ملا کے چلا جائے گا۔ سم ٹائم جو ہے وہ سائنس کو ترجیح حاصل ہوگی اور سم ٹائم جو ہے وہ انسانی آنکھ کو، انسانی رویت کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ عید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے اگر ایک ہے تو پوری دنیا میں عید بھی رمضان بھی ایک دن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے تب درست ہو سکتی تھی کہ اگر ہماری جو زمین ہے وہ فلیٹ ہوتی۔ ہماری زمین چونکہ گول ہے، کسی جگہ پہ رات ہوتی ہے اور اسی ٹائم پہ دوسری جگہ پہ دن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو عید کا معاملہ ہے یا رمضان کا معاملہ ہے وہ ایک دن میں پوری دنیا میں شروع سم ٹائم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو جائے۔ مثال کے طور پہ رول یہ ہے کہ جب چاند ایک جگہ پہ نظر آئے گا تو جس جگہ پہ چاند نظر آیا، جس خطے میں، جس ملک میں چاند نظر آیا، اس کے جتنے بھی مغربی ملک ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہی چاند نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ پوری دنیا میں ایک دن میں عید اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر چاند جو ہے سب سے پہلے انڈونیشیا میں نظر آئے۔ اگر انڈونیشیا میں، کیونکہ جو انڈونیشیا ہے وہ مشرقی ملک ہے، پوری دنیا کا مشرقی ملک ہے، اگر انڈونیشیا میں چاند نظر آئے گا تو پورے مغرب میں یعنی پاکستان میں، ایران میں، سعودی عرب میں، اس کے بعد جو افریقہ ہے، پوری دنیا میں وہ چاند ضرور بھی ضرور نظر آئے گا۔ تو پوری دنیا میں سم ٹائم عید ایک دن ہو بھی سکتی ہے اور عید نہیں بھی ہو سکتی، اس میں کوئی بھی مذائقہ موجود نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک دن عید کرنے کے لیے ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ ہمیں سعودی عرب کی رویت کو پوری دنیا کی رویت تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سعودی عرب کی رویت ہے اس کے حوالے سے، مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ 7 بجے وہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے تو رمضان کا یا عید کا اعلان کرنے کے لیے ان کو کوئی گھنٹہ، 1.5-2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 9 بجے وہاں پہ عید کا یا رمضان کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو اسی وقت بعض ملک ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، دن کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فیجی ہے، نیوزی لینڈ کے بعض جو ہے وہ شہر ہیں، آسٹریلیا ہے، وہاں پہ کم و بیش اس ٹائم جو ہے وہ سحری کا وقت گزر چکا ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر جو ہے ہم نے سعودی عرب کے ساتھ پوری دنیا نے عید کرنی ہے تو وہ ملک جہاں پہ سورج طلوع ہو چکا ہے وہ اپنا روزہ سورج طلوع ہونے کے بعد کیسے رکھیں گے؟ اور یہ تو بات ہے مشرقی ملکوں کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب سے جو مغرب میں واقع ملک ہیں، وہاں بھی یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ تو ٹھیک اس وقت جب سعودی عرب میں عید کا یا رمضان کا اعلان ہو رہا ہوگا، ٹھیک اس وقت کچھ ملک ایسے ہیں، مثال کے طور پہ میکسیکو، کینیڈا، وہاں پہ اس وقت دن کے کم و بیش 10، 11، 12 بج رہے ہوں گے۔ تو وہ لوگ اگر رمضان کا وہ چاند ہے تو اپنے روزے کو کس طرح رکھیں گے؟ اگر وہ عید کا اعلان ہے تو وہ اپنی عید کیسے کریں گے؟ تو عقلی طور پہ پوری دنیا میں ایک سعودی عرب کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کو معلق کرنا وہ ممکن نہیں ہے، اور شرعی طور پہ بھی اس کے بعض دلائل ایسے موجود ہیں کہ پوری دنیا میں ایک دن عید کرنا شرعی طور پہ نہ تو تقاضا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی انسانی یا مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام بھیجا۔ جب یہ شام گئے تو وہاں پہ جا کے رمضان کا آغاز ہو گیا اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ روزہ رکھا اور اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ روزہ کب رکھا، کس دن رکھا؟ تو قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نے وہاں پہ روزہ جو ہے وہ جمعرات اور جو جمعہ تھا اس کی درمیانی شب کو چاند دیکھا اور جمعے کو ہم نے روزہ رکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم نے مدینہ میں اس شام کو چاند نہیں دیکھا بلکہ ہم نے اگلی شام یعنی جمعے اور ہفتے کی شام کو یہاں پہ مدینہ میں چاند دیکھا تھا اور ہم نے ہفتے کو اپنا روزہ رکھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جو وہاں کی رویت تھی، شام کی رویت تھی، کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے جو ہمارا روزہ ہے ہفتے کے دن کا، اسی شام کو جو ہمیں چاند نظر آیا تھا ہم اسی کا اعتبار کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ہے کہ
مدینہ میں ایک دفعہ یوں ہوا تھا کہ رویت جو حلال کا معاملہ تھا وہ پیچیدہ ہو گیا، اور وہاں پہ اس وقت حضرت قاسم رحمہ اللہ اور سالم رحمہ اللہ یہ موجود تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ چاند کے حوالے سے جو ہے وہ چاند استارہ کے علاقے میں نظر آ گیا ہے، تو کیا ہم استارہ کے علاقے کے مطابق اپنے روزے کا یا عید کا اعلان کریں گے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہمارا اہل استارہ سے کیا تعلق ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی رویت کا اعتبار کریں گے۔ تو ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہوں گے اسی کی رویت کا اعتبار ہوگا، اور اسی کی رویت کے حوالے سے ہم اپنی عید کا یا ہم اپنے رمضان کا آغاز کریں گے۔ اگر دنیا میں ایک ملک میں ایک دن عید ہوتی ہے اور دوسرے ملک میں دوسرے دن عید ہوتی ہے تو اس سے اجتماعیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم جو نمازیں ہیں وہ اپنے سورج کے لحاظ سے، اپنے ملک کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں آسٹریلیا کے سورج یا سعودی عرب کے سورج کے لحاظ سے نہیں پڑھتے، پاکستان کے لحاظ سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو چاند ہے اس کو بھی اپنی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے ہی چاند کا اعتبار کرنا چاہیے، اور اسی کے اعتبار سے اپنے رمضان کا اور اپنی عید کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کیا سعودی عرب کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ جس دن وہاں پہ حج کا خطبہ ہو رہا ہوگا، کیا اس دن روزہ رکھیں گے یا اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، اور سعودی عرب میں رویت کا، چاند کو دیکھنے کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا جو ہے وہ سلسلہ ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔